الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جو سبق ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ سماعت فرما لیں، وہ یہ ہے کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، اور اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے منی جدا نہ ہو تو غسل فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے منی جدا ہوئی ہے تو پھر یہ غسل کی فرضیت کا سبب بنتی ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کندھوں پر بوجھ اٹھایا، گردن پر بوجھ اٹھایا، اس کی وجہ سے منی نکلی ہے، یا پھر بلندی پر چڑھ رہا تھا، بلندی پر چڑھنے کی وجہ سے منی نکلی ہے، یہ وجوہات بنی ہیں تو ان وجوہات پر غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ آج کے سبق کا وہ یہ ہے کہ اگر اپنے ظرف سے اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے منی، یہ یاد رکھیے گا کہ مرد کی منی یہاں گردن کے نیچے سے، کندھوں کے درمیان سے پیچھے پشت پر یہاں سے جدا ہوتی ہے، اور عورت کی منی جو ہوتی ہے وہ یہاں سینہ سے جدا ہوتی ہے۔ یہ جگہ ہے جدا ہونے کی۔ اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہے مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا، باہر نہ ہو سکی، اب پھر جب اس کی شہوت کا زور جاتا رہا اب اس نے اپنے آلہ کو چھوڑ دیا، اب جب منی باہر نکلی تو اگرچہ باہر نکلنا اس کا شہوت سے نہیں ہے، پھر بھی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلی ہے، لہٰذا اس وجہ سے غسل اس پر واجب ہے، اور اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ فتاوی ہندیہ میں بھی اسی پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے کہ اپنی جگہ سے جدا ہو، اب آگے آلہ سے وہ زور کے ساتھ نکلے یا نہ نکلے، اپنی جگہ سے اگر وہ شہوت کے ساتھ نکلی ہے تو غسل کو فرض کرتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3 آج کے سبق کا یہ ہے کہ اگر منی کچھ نکلی اور پھر پیشاب کرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے یا 40 قدم چلنے سے پہلے اس نے نہا لیا، یعنی منی کچھ نکلی تھی، چاہیے تو یہ ہے کہ پیشاب انسان کر لے یا پھر کچھ دیر سو لے یا پھر 40 قدم چل لے۔ اگر اس نے منی کچھ نکلی اور پیشاب کرنے سے پہلے جناب جی اس نے غسل کر لیا اور نماز بھی پڑھ لی، اب بقیہ منی بعد میں نکلی ہے تو یہ جو منی ہے یہ اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اگرچہ وہ جناب علی بعد میں نکلی ہے، لیکن جو پہلے نماز پڑھی گئی تھی وہ نماز ہو گئی ہے، اس نماز کا اعادہ نہیں ہے، لیکن غسل یہ دوبارہ کرے گا۔ اسی طرح 40 قدم چلنے سے پہلے اس نے غسل کر لیا ہے، کچھ منی نکلی تھی اور کچھ غسل کرنے کے بعد نکلی ہے، اب یہ جو نکلی ہے یہ بھی اسی پہلی کا ہی حصہ ہے۔ اسی طرح اگر 40 قدم چلنے سے پہلے اس نے نہا لیا، کچھ منی پہلے نکلی تھی اور کچھ اب نہانے کے بعد نکلی ہے، اب یہ منی بھی اسی منی کا حصہ ہی ہے۔ نماز کا اگرچہ اعادہ نہیں ہے لیکن غسل دوبارہ کرے گا۔ ہاں اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا ہے، پھر منی جناب علی بغیر شہوت کے نکلی ہے تو غسل ضروری نہیں ہے اس کے لیے، جی، کیونکہ یہ پہلی کا بقیہ حصہ نہیں ہے، سونے کے بعد نکلی ہے یا 40 قدم چلنے کے بعد نکلی ہے یا پیشاب کرنے کے بعد جناب علی اس نے غسل کر لی پھر اس کے بعد نکلی ہے، اب یہ پہلی کا حصہ قرار نہیں دیا جائے گا۔
مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر منی پتلی پڑ گئی، منی پتلی پڑ گئی، یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ منی ہی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ میں نے پڑھے لکھے جاہل دیکھے ہیں. ایک حافظ کو میرے ساتھ بیٹھا تھا اور اردو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا پڑھیں یار کس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں، تو اس نے منی کو منی پڑھ لیا ہے. یاد رکھیے گا لفظ منی ہوتا ہے، منی نہیں ہوتا. ہاں، اگر منی، میں پڑھ رہا تھا اگر منی پتلی پڑ گئی، تو مجھے اس کی بات وہ یاد آ گئی. میں نے کہا اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ کہتا اگر منی پتلی پڑ گئی تو. اگر منی پتلی پڑ گئی پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئے، پتلی پڑ گئی پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے جناب جی بغیر شہوت کے نکلے آئے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ بغیر شہوت کے نکلی ہے نا. شہوت کا نکلنا یہ غسل کو فرض کرتا ہے. یا اگر احتلام یعنی سونے سے اٹھا، بدن یا کپڑے پر اس نے تری بھی پائی ہے اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہے تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو. اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ تو منی ہے اور نہ ہی مزی ہے بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال بھی خیال میں آتی ہے پھر بھی غسل واجب نہیں ہے. اگر منی نہ ہونے کا یقین ہے، یہ منی نہیں ہے اور مزی میں شک پڑتا ہے اسے، منی نہ ہونے کا یقین ہے اور مزی میں شک ہے، تو اگر احتلام ہونا اسے یاد نہیں ہے تو غسل بھی واجب نہیں ہے. اگر احتلام ہونا اسے یاد ہے تو غسل واجب ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ آگے مسئلہ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر احتلام یاد ہے، احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں پاتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو خواب میں احتلام تو یاد ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی اثر وغیرہ کپڑے پر بالکل ہی نہیں ہوتا، تو غسل واجب ہی نہیں ہے، غسل واجب ہی نہیں ہے. مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، سونے سے پہلے شہوت تھی اور آلہ جو ہے یہ بھی قائم تھا، کھڑا تھا، اب جاگا اور اس کا اثر یا تری پائی یا مزی ہونا یہ بھی غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں ہے، تو غسل بھی واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں ہے جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو، اس وقت تک غسل واجب نہیں ہے. اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی، سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے پہلے دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا اس کو صاف بھی یہ کر چکا تھا، منی کے ظن غالب کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، بلکہ محض احتلام ہے اور محض احتلام سے منی سے محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اکثر عوام اس مسئلے سے غافل ہے، اکثر عوام اس مسئلے سے غافل ہوتی ہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر خصوصاً غور کرنا چاہیے. میں اس لیے دوبارہ یہ دہرا دیتا ہوں مسئلہ کہ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی اور آلہ بھی کھڑا تھا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا بھی غالب گمان ہے اور احتمال بھی جناب یہ احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو. اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی، اگر شہوت تھی تو دب چکی تھی، مسئلہ سمجھ آ گئی، یعنی شہوت تھی اور ختم ہو چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا یہ اس کو بھی صاف کر چکا ہے، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت ہی نہیں ہے.
منی کے زن غالب کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، اس کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ بیماری وغیرہ سے اسے غش آیا یا پھر جناب علی نشے میں بے ہوش ہو گیا، اور ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی، کپڑے یا بدن پر مزی ملی، تو وضو واجب ہے، غسل واجب نہیں ہے۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو، سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہے، مگر وہ بھی اس شرط کے اوپر واجب ہے کہ سونے سے پہلے شہوت نہ ہو، سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ اور مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ کسی کو خواب ہوا، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی، آنکھ کھل گئی، فوراً ہی اس نے اپنے آلے کو پکڑ لیا۔ خواب ہوا تھا، منی باہر نہیں نکلی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلتے ہی فوراً ہی اس نے اپنے آلے کو پکڑ لیا ہے، اور پھر نماز بھی پڑھ لی، جاگنے کے بعد وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ لی ہے، اب خارج ہوئی ہے تو غسل واجب ہوگا، غسل واجب ہوگا، بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جو نماز پڑھی ہے نماز ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی، مسئلہ نمبر 10 آج کے سبق کا یہ ہے کہ کھڑے کھڑے جناب جی، یا بیٹھے بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، کھڑے کھڑے سو گیا یا بیٹھے بیٹھے سو گیا یا چلتے چلتے سو گیا، کسی چیز پر سوار تھا، چلتے ہوئے سے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو مزی پائی، آنکھ کھلی مزی پائی تو غسل واجب ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں۔ مسئلہ نمبر 11 آج کے سبق کا یہ ہے کہ رات کو احتلام ہوا، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہیں پایا، احتلام ہوا ہے لیکن جاگنے کے بعد اس کا کوئی اس نے اثر نہیں پایا، وضو کر کے نماز بھی پڑھ لیا، اب اس کے بعد منی نکلی ہے، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد منی نکلی ہے، تو غسل اب واجب ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، لیکن جو نماز پڑھی وہ نماز ہو گئی ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ عورت کو خواب ہوا اور جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں ہے، فرج داخل سے منی باہر نکلے گی پھر غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ نمبر 13 یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی چارپائی پر دونوں لیٹے ہوئے تھے، مرد اور عورت ایک ہی چارپائی پر دونوں سوئے اور بیدار ہونے کے بعد، جاگنے کے بعد بستر کے اوپر اثر پایا ہے، مرد کہتا ہے یہ میری منی کا اثر نہیں ہے، عورت کہتی ہے یہ میری نہیں ہے، دونوں ہی منکر ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہی غسل کریں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں، اور یہی اسی مسئلے پر ہی فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا کہ دونوں ہی غسل کریں گے۔ اور مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا ہے، جیسے ہی بالغ ہوا اسی وقت ہی لڑکے کو احتلام ہو گیا تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اس مسئلے کی ایک جزی ملتی ہے بعض کتابوں میں اور بہار شریعت میں بھی تحریر کی گئی ہے کہ حشفہ یعنی آلے کا سر یا ذکر کا سر کہہ لیں، ذکر کا سر عورت کے آگے یا پھر عورت کے پیچھے گم ہوا یا پھر کسی مرد کے پیچھے داخل ہوا تو دونوں پر غسل واجب کرتا ہے۔ صرف حشفہ ہی داخل ہو جانا، یعنی ذکر کا سر ہی داخل ہو جائے،
منی اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ ہاں، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے داخل ہو، حشفہ داخل ہو جائے شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں غسل واجب ہو جائے گا. صرف اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں بالغ ہوں، دونوں بالغ ہوں. ہاں، اگر ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے، جو بالغ ہے اس پر غسل فرض ہے، نابالغ کو حکم ضرور دیا جائے گا کہ غسل کر، لیکن اس پر غسل فرض نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اگر مثلا مرد بالغ ہے اور مرد نے ایسی لڑکی کے ساتھ وطی کیا کہ جو نابالغ ہے، تو مرد پر غسل فرض ہے، جو نابالغ لڑکی ہے اس پر غسل فرض نہیں ہے، لیکن حکم دیا جائے گا کہ تو بیٹا تو غسل کر. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نابالغ پر غسل فرض نہیں ہوتا، نابالغ پر غسل فرض نہیں ہوتا. ہاں، لڑکا نابالغ ہے اور لڑکی بالغ ہے، اگر دونوں نے اس طرح کیا ہے، لڑکا نابالغ ہے لڑکی بالغ ہے، اور اب لڑکی پر غسل فرض ہوگا، لڑکے کو صرف حکم دیا جائے گا کہ بیٹا غسل کر. لڑکے پر غسل فرض نہیں ہے کیونکہ بچہ بالغ ہی نہیں ہے، بالغ پر غسل فرض ہوتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہے، حشفہ کاٹ ڈالا یعنی ذکر کا سر کسی نے کاٹ لیا ہے یا کٹوا دیا ہے، باقی عضو تناسل جو ہے نا اس کا ہے، صرف حشفہ جناب جی ذکر کا اس نے سر ہی کاٹا ہے. اگر حشفے کی مثل ہی، حشفے جتنا ہی وہ اس کا عضو فرج داخل میں غائب ہو گیا تو وہ بھی غسل واجب ہو جائے گا. لازمی نہیں کہ صرف حشفہ ہو تو غسل واجب ہوتا ہے، حشفہ نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا. اگر کسی کے وہ ساری نہ ہو، ذکر کا ساری نہ ہو، کاٹ ڈالا ہو، تو اب حشفہ اس کے سر کی مثل ہی داخل ہو گیا پھر بھی غسل واجب کر دیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ اگر کسی نے چپائے سے، جناب جی چپائے کے ساتھ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، جانور ہے کوئی بھی جانور ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اگر اس جانور سے اس نے ہم بستری کی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ اسی طرح اگر مردے سے کیا ہے ہم بستری، پھر بھی اگر جب تک اس کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا. اسی طرح چھوٹی لڑکی سے اس نے ہم بستری کی ہے، بالکل ہی بچی ہے، تو جب تک اس کو انزال نہیں ہوگا اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ عورت کی ران میں اس نے جماع کیا ہے، عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں داخل ہو گئی. ران میں جماع کیا تھا، منی چلتی چلتی جناب جی وہ فرج میں داخل ہو گئی، چل پڑی. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یا کواری عورت سے اس نے جماع کیا ہے، کواری عورت سے اس نے جماع کیا اور انزال بھی ہو گئے مگر پردہ بکارت زائل نہیں ہوا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ تو عورت پر غسل واجب نہیں ہے، عورت پر غسل واجب نہیں ہے دونوں صورتوں میں. یعنی عورت کی ران میں جماع کیا ہے اور پھر وہاں سے منی چلتی چلتی جناب یہ عورت کے فرج میں داخل ہو گئی، عورت پر پھر بھی غسل واجب نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کواری عورت سے اس نے جماع کیا ہے، اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا، اگرچہ انزال ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس پر عورت پر غسل واجب نہیں ہوا ہے. ایک پردہ بکارت ہوتا ہے عورت کا، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ وہ پردہ بکارت کئی طریقے سے بھی پھٹ سکتا ہے. مثال کے طور پر بچی ہے، وہ کھیل رہی ہے، اس نے، کیونکہ اس وقت لوگوں میں یہ کافی رجحان ہوا پڑتا ہے. ہمارے جناب جی سوالات میں کبھی کبھار پرسنل پر ایسے سوال کرتے ہیں کہ جی میری شادی ہوئی ہے اور میں جب بیوی کے قریب گیا تو پردہ بکارت پہلے سے پھٹا ہوا تھا.
لہٰذا میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ پہلے بھی غلط کام کرواتی رہی، کیوں بھئی ایسا بدگمانی کرتے ہو کسی کی بچی پر؟ آخر تمہاری بھی تو بچیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ عورت کا پردہ بکارت لازمی نہیں ہے کہ مرد اس کے قریب جائے تو پھٹ جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دیوار کے اوپر سے چھلانگ مارے پھٹ جائے، پھٹ سکتا ہے، یا گھر میں بھاگ پڑی ہے کہیں پر پردہ بکارت پھٹ سکتا ہے، وہ تو ہوتا ہے باریک کی ہے، سارے طریقے ہوتے ہیں جن طریقوں سے وہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگر عورت کے یہ جناب جی پردہ تو زائل نہیں ہوا تھا، اس نے ہم بستری کی انزال ہو گیا، پردہ زائل نہیں ہوا تھا، غسل تو واجب نہیں ہے، بالفرض جو کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد اسے حمل ٹھہر چکا ہے، اسے حمل ٹھہر گیا ہے، جیسے ہی حمل ٹھہرا ہوگا اسی وقت ہی اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اس کو اس وقت ہی حکم کا غسل دیا جائے گا، اور وقت مجامعات سے جب تک غسل نہیں کیا ہے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں تمام نمازوں کا دوبارہ اعادہ کرے گی۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی۔ اور مسئلہ نمبر 18 یہ ہے کہ عورت نے اپنی فرج میں انگلی ڈالی ہے، اپنی فرج میں انگلی داخل کی ہے، جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا، جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح جناب جی جانور کا ذکر اس نے پکڑ کر اپنی فرج میں داخل کر دیا، بات نہیں سمجھ آئی؟ جانور کا ذکر ہی پکڑ کر اس نے اپنی فرج میں داخل کر دیا، اب بھی جب تک اس کو عورت کو انزال نہیں ہوگا اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ یا پھر مردے کا ذکر اس نے پکڑ کر اپنی فرج میں داخل کر دیا ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک عورت کو انزال نہ ہو اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح کوئی چیز ربڑ کی بنا ڈالی ہے یا کوئی مٹی کی چیز بنا ڈالی ہے جو مرد کے عضو تناسل کے ہم مثل ہے، ربڑ کی ہے یا مٹی کی ہے، تو دونوں صورتوں میں جب تک عورت کو انزال نہیں ہوگا غسل واجب نہیں ہوگا۔ یا کبھی کبھار یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا ہے وہ بینگن استعمال ہوتے ہیں بر وزن بینگن بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ اکثر طور استعمال کرتی ہیں، ہاں رب پناہ عطا فرمائے، بینگن استعمال کرتی ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ میں پڑھتا تھا، اپنے دور کی بات ہے، تو میرے ساتھ ظاہری بات ہے میں بھی اس تعلیم سے نکل کر دین کی طرف آیا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ ویڈیو ظاہری بات ہے جب پہنچے گی اس تک تو مجھے کہے گا بھی یار استاد جی آپ اس مرحلے میں چلے گئے ہیں دین کی طرف تو آپ میرا نام لیتے ہیں۔ وہ مجھے کہتا تھا بھی یار خدا تباہ کرے ان کو، جب بھی ہم جناب جی جاتے ہیں واش روم میں مینگن پہلے پڑا ہوتا ہے مجھے اس پر بڑا غصہ ہوتا ہے۔ اب جب بھی کسی ریڑھی کے اوپر اس کو دیکھتا ہوں نا، یہ لمبے لمبے جو مینگن ہوتے ہیں بینگن، جس بھی ریڑھی پر دیکھتا ہوں مجھے غصہ آ جاتا ہے اور مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، اپنی یونیورسٹی کی جناب جی وہ کیا ہوتے ہیں واش روم یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر استعمال کرتے ہیں جب تک عورت کو انزال نہ ہو پھر بھی غسل واجب نہیں ہوگا ان پر۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں۔ اسی طرح اگر جن آدمی کی شکل میں بن کر آیا، یہ جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور اس نے عورت سے جماع کیا ہے، جیسے ہی حشفہ عورت کے فرج داخل میں غائب ہوگا اسی وقت دونوں پر غسل واجب ہے، عورت پر ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اگر جن آدمی کی شکل میں نہیں ہے، اپنی شکل میں ہے، آدمی کی شکل میں نہیں ہے، اس نے عورت سے جماع کیا ہے، تو جب تک ان عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مرد نے کسی پری سے جماع کیا ہے، اگر پری عورت کی شکل میں ہے تو حشفہ داخل ہونے سے ہی غسل واجب ہو جائے گا،
سمجھ آ گئی؟ اگر پری عورت کی شکل میں ہے، اگر پری اپنی ہی شکل میں ہے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا. شکل انسانی میں ہے تو پھر حشفہ داخل ہونے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے. اسی طرح مسئلہ نمبر 19 یہ ہے کہ غسل جماع کے بعد، اس نے جماع کیا، جماع کرنے کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی. غسل کرنے کے بعد جماع کیا میاں بیوی نے، جماع کرنے کے بعد انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی ہے، تو اس بقیہ منی کے نکلنے سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا. مسئلہ سمجھایا کہ نہیں آیا؟ ہاں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پچھلے سبقوں میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، جنب اور جنابت، کہ جس پر نہانا فرض ہوتا ہے اس کو جنب کہتے ہیں، اور اس کے اسباب سے جس وجہ سے غسل فرض ہوا ہے اس کو جنابت کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جس طرح کہ حیض سے فارغ ہونا یا نفاس کا ختم ہونا. تو بہرحال آگے کا مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور خون بالکل نہیں آیا. بچہ پیدا ہوا ہے اور خون بالکل نہیں آیا، تو صحیح یہ ہے کہ عورت غسل کرے گی، غسل واجب ہے اس پر. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ غسل واجب ہے. حیض اور نفاس کی تفصیل تو پھر آگے حیض اور نفاس کے اسباق میں آئے گی. بہرحال اتنا صرف بتانا تھا. مسئلہ نمبر 21 یہ ہے کہ مرد کافر تھا یا عورت کافر تھی، مرد عورت دونوں کافر تھے، اور جناب جی جنبی ہوئے ہیں، یا پھر حیض اور نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی ہے. حیض اور نفاس والی کافرہ عورت مسلمان ہوئی ہے، یا کافر مرد حرام تھا مسلمان ہوا ہے اب، یا عورت جنبی تھی وہ مسلمان ہوئی ہے. اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہو یا مرد پہلے بھی جناب جی غسل کر چکا ہو، تو صحیح اب بھی یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوں گے غسل واجب ہوگا ان پر. بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ہاں، غسل واجب ہے. ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے وہ غسل صحیح طریقے سے کر چکے ہوں، یا کسی طرح تمام ان کے بدن پر پانی بہہ چکا ہے، تو اب یہ ہے کہ ناک کی صرف نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے. ناک کی نرم ہڈی تک یہ پانی چڑھانا ان کے لیے کافی ہوگا. جیسے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھے گا ان کا غسل کا نظام مکمل ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہی ایک خاص چیز ہے کہ جو کافروں سے ادا نہیں ہوتی. کافر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کبھی نہیں چڑھا سکتا. یہ تجربے ہوئے ہیں بزرگوں کے. کافر نرم ہڈی تک پانی نہیں چڑھائے گا، اور مومن کو حکم ہے کہ نرم ہڈی تک پانی چڑھائے، اور مومن چڑھاتا بھی ہے، مومن کا پانی چڑھ بھی جاتا ہے. اس لیے تو یہ ڈاکٹر طبقہ کہتے ہیں کہ ناک میں اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے تو اس کو کھیڑے نہیں، خون آ جائے گا، پھر ہاتھ کے جراثیم جم جائیں گے. بات نہیں سمجھ آئی؟ وہی کافروں والی تہذیب. اور کافر نرم ہڈی تک پانی کبھی بھی نہیں چڑھا سکتا، اس کے لیے بہت مشکل ہے، ناممکن ہے ہی نہیں. مومن جب ہوگا پھر چڑھا سکے گا. جیسے ہی یہ مسلمان ہوں گے اس وقت تک انہوں نے اگرچہ پہلے غسل کر لیا ہے، نہا لیا ہے، اب ان کو حکم دیا جائے گا کہ نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں. جیسے ہی ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے ان کا غسل اب مکمل ہوگا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی. اب اگر کسی نے کلی نہیں کی ہے اور پانی پی رہا تھا، بڑے بڑے گھونٹ اس نے جناب جی پانی کے پیے ہیں، تو جیسے بڑے بڑے گھونٹ پیے گا کلی کا فرض اس سے ادا ہو جائے گا. کلی کا فرض اس سے ادا ہو جائے گا. اگر یہ باقی رہ بھی جائیں تو پھر ان کو بجا لانا چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر بحالت کفر ہی میں کوئی بندہ کافر تھا، حالت کفر ہی میں اس کے اعضاء تمام کے تمام دھل چکے تھے، اور پھر بعد میں جناب جی اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو پھر بھی اسلام غسل کے اعادے کا حکم نہیں دیتا، صرف اس کی نرم ہڈی تک ہی پانی چڑھائے گا. لیکن مستحب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد پورا غسل کر لے، یہ مستحب ہے. مسئلہ سمجھایا کہ نہیں آیا؟ جی. اب مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے. اگر ایک نے بھی نہلا دیا تو سب کی جان چھوٹ گئی، سب کے سر سے یہ اتر گیا. اگر کسی نے بھی نہیں نہلایا تو سب گناہگار ہیں. آج تو دین سے اتنی دوری ہے کہ میں کل پرسوں گیا ہوا تھا فیصل آباد، واپس آ رہے تو ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا اور تختی بنی ہوئی تو نمبر بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر میت کو غسل دینا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں. میں وہاں سے سمجھ گیا کہ عوام بڑی ترقی کر چکی ہے. اگر ان کا باپ بھی مر جائے تو ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، کیا کرے گا پھر ایسی اولاد کو؟ ایم اے پڑھا لیا ہے لیکن غسل کرانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. باپ کل سے فوت ہو جائے، بھائی ہے بیٹا ہے، کیسے غسل دے گا ان کو؟ تو مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے بڑی شرم آئی. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یار گاڑی روکیں، سعید بھی ڈرائیور تھا. میں نے کہا گاڑی روکیں، گاڑی روکی. میں نے کہا یار دیکھا ہے، لگتا ہے یہاں پر مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہاں تک عوام کا ذہن پہنچ چکا ہے. اب تختیاں ہی رہنی تھی، بس لگا لو، جس کو ضرورت ہو گئی فون کریں. وہ جی فیصل آباد میں رہتا ہے، وہاں سے اس کو بلائیں آ کر ہمارے باپ کو غسل دے. شرم نہیں آتی؟ مر جانے کا مقام ہے یہ. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کے سبق کا آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا ہے، پانی میں مسلمان کا مردہ ملا، اس کا بھی نہلانا فرض ہے. پانی سے ملا ہے پھر بھی نہلانا اس کا فرض ہے. اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے ہی مردے کو غوطہ دے دیا ہے، اب غسل ہو گیا ہے. اب اگر غوطہ نہیں دیا تو غسل نہیں ہوا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب پھر دوبارہ نہلانا پڑے گا. کل سے انشاءاللہ آگے یہ ہے کہ